الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات جو ہم نے نازل کی کھلی کھلی باتیں والہدی اور ہدایت کو من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعد اس کے کہ جو لوگوں کے لیے کتاب بیان کر دی گئی اولئک یلعنهم اللہ اور یہی ہیں وہ لوگ ان پر لعنت کی اللہ نے ویلعنهم اللاعنون اور لعنت کرنے والوں نے الا الذین تابوا واصلحوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی وبینوا اور ظاہر کر دیا فاولئک اتوب علیہم یہی لوگ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں وانا التواب وهم کفار بے شک جنہوں نے انکار کیا اور انکار کی ہی حالت میں مر گئے اولئک علیہم لعنت اللہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی والملائکۃ اور فرشتوں نے والناس اجمعین اور تمام لوگوں نے خالدین فیہا وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. سورہ بقرہ کی ان آیات کا بنیادی موضوع ہے خاص طور پر اگر ان آیات کا پس منظر دیکھا جائے تو قوم یہود اور نصارہ مخاطب اور اگر اس کا عمومی معنی دیکھا جائے تو ہر وہ صاحب علم شخص شامل ہے جو علم کی بات لوگوں سے چھپاتا ہے. تو پہلی بات جو اللہ رب العزت نے بطور خاص فرمائی اس کا تعلق ہے قوم یہود کے ساتھ اور قوم نصارہ کے ساتھ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انجیل میں تورات میں یا پہلے آسمانی صحیفوں میں جو چیز پاتے تھے نبی علیہ السلام کے متعلق آپ کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں معلومات ان کو انہوں نے اپنے مذہب کے ماننے والوں سے چھپایا. اگر وہ اس کو ظاہر کر دیتے لوگوں کو ویسے ہی بتلا دیتے جیسے اللہ نے تورات اور انجیل میں بتایا اور دیگر صحائف آسمانی میں تو ان کی دکانداری بند ہو جاتی. ان کا مذہب کے ذریعے سے جو بیوپار تھا وہ بند ہو جاتا. لہٰذا انہوں نے کتمان حق کیا کتمان علم کے ساتھ. انہوں نے حق کو چھپایا علم کو چھپانے کے ساتھ اور وہ علم کیا تھا جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تورات میں اور انجیل میں اور دیگر آسمانی صحائف میں بیان کیا. اور یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی یہ نشانیاں ہیں نبی علیہ السلام کی یہ علامات ہیں نبی محترم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا یہ وقت ہے اور نزول کے وقت کی یہ نشانیاں ہیں. انہوں نے اس کو چھپایا. اللہ نے اس آیت مبارکہ اور ما بعد آیات کو اس خصوصی حوالے سے بیان فرمایا. اور اگر عمومی حوالے سے دیکھا جائے تو ہر اہل علم کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے جس کو اللہ رب العزت نے شریعت کی سوجھ بوجھ سے نوازا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مسائل کا اور فضائل کا علم دیا ہے اور باوجود اس کے وہ اس کو جانتا ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا وہ بھی اسی درجے میں شمار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ نتھی کر دیا. وہ خصوصی طور پر ان کو مخاطب کیا اور عمومی طور پر علماء
اسلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، اور انہی آیت کا یہی سارا کا سارا مضمون ہے، جس طرح کہ میں نے ترجمے میں بیان کیا۔ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو اللہ نے ہم نازل کی، جسے ہم نے نازل کیا، من البینات، کھلی کھلی باتیں، والہدا، اور ہدایت۔ کھلی کھلی باتوں سے مراد، اگر ہم اس کو خصوص پہ رکھیں تو مراد ہوگا نبی علیہ السلام، اور ہدایت سے مراد دین اسلام، اور اگر ہم اس کو عموم پر رکھیں اور اس آج کے علماء اور نبی علیہ السلام کی امت کے علماء کے ساتھ مختص کریں تو پھر ہر وہ عالم دین جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سوچ سمجھ دی اور پھر بھی وہ اپنے لوگوں کو دین کی بات نہیں بتاتا، ان سے چھپاتا ہے، حق کی بات نہیں بتاتا، ان سے چھپاتا ہے، وہ بھی اس آیت میں جرمدار ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، جس کی بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے، جو ہم نے نازل کیا کھلی کھلی باتوں کو اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے ان لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا۔ کتاب سے مراد اگر ہم یہود و نصارہ سے مخاطب ہوں تو مراد پہلی آسمانی کتابیں ہیں، اگر اس کو علماء اسلام کے ساتھ جوڑا جائے تو کتاب سے مراد قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ، دین حق کی معلومات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس جرم کی کیا سزا مقرر فرما رہے ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ اللہ نے ان پہ کیا کی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کی ہے لعنت کرنے والوں نے۔ اب لعنت تو ایک اللہ نے فرمائی اور بڑی سخت بات ہے۔ کل ہی میں گجرانوالہ میں تھا، وہاں پہ حضرت مولانا استاد محمد صاحب بتا رہے تھے کہ کبائر گناہ جس کو حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ کبائر گناہ بھی ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ ایسے اعمال، ایسے برے کام کبائر میں شمار ہوں گے کہ جن کے کرنے پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ تو یہاں پر کتمان حق اور کتمان علم کرنے پر اللہ لعنت فرما رہے ہیں، یقیناً پھر اس زمرے میں یہ بھی کبائر گناہ میں شمار ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کی لعنت کرنے والوں نے، یعنی انسان بھی کریں گے، جنات بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی لعنت کرے گی جب علماء حق کو چھپائیں گے اور علم کو چھپائیں گے۔ اب یہاں پہ دو باتیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی لگام پہنائے۔ لوگوں کی ضرورت تھی کہ ان تک علم پہنچے، اسی لیے علماء مساجد میں، مدارس میں، عوام الناس کے حوالے سے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو دین کی جتنی بھی معلومات کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دی جائیں، اگرچہ لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ وہ تو بیچارے کرتے رہتے اپنی تئیں، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، لوگوں کی توجہ ان معاملات میں نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بعض اوقات لوگ ایک سوال لے کے آتے ہیں کہ ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو ہم فطروں میں کیا پڑھا کریں؟ تو آگے سے علماء میں سے، ہمارے بڑوں میں سے ایک بزرگ نے فرمایا، ان کو کہہ دو نا کہ صبح تک یاد کر لو، تمہیں 1,00,000 روپے ملے گا، صبح ہونے سے پہلے یاد کریں۔ جب دنیاوی منفعت ہو تو فٹافٹ ہر چیز یاد ہو جاتی ہے، پھر اے ایپل اور بی بیبی بھی یاد ہو جاتا ہے، اور اگر دنیاوی منفعت نہ ہو تو پھر سوئے کوثر بھی یاد ہو۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ایک تو میں اپنی کمزوری سمجھتا ہوں، پھر عوام الناس کی دین سے دوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ علم سے واقف نہیں ہوتے۔ اور ایک بات اور اس ضمن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ورنہ تو ہمارے معاشرے میں میٹرک، انٹر، پی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، یہ کتنے ہی علوم ہیں، اور ہر بندے کی دسترس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کیونکہ پیسے ہوں گے تو یہ ساری ڈگریاں اب ہاتھوں میں آتی ہیں، وغیرہ تو بندہ
ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہاں علماء نے فرمایا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز اور درست غلط کا امتیاز ہو جائے۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے پاس دنیاوی منفعت کی بے شمار ڈگریاں، ہم اسی کو علم سمجھ کے، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، نہ میں اس کا منکر ہوں، لیکن وہ علم جو ہمیں حلال سمجھائے، حرام بتلائے، جائز ناجائز کے تصور کو واضح کرے، پہلے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ باقی اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، اپنی دنیا و آخرت کو بنانے کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں میں نے کہا جو عالم دین علم کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آگ کی لگام کو پہنائیں گے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو علم و حکمت کی بات بتلانا وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کا اہل ہے، اس کو بتانی چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اس کا اہل بھی ہے، اور وہ نہیں بتاتا تو اس نے ظلم کیا، اس نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور دوسری بات، اگر علم و حکمت کی ایسی بات کہ جن کو وہ بتا رہا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہیں، ان کو بتانا ظلم ہے، جو اہل ہیں ان سے چھپانا ظلم ہے، اور جو اہل نہیں ہیں ان کو بتانا ظلم ہے۔ لہٰذا ہر مجلس میں لوگوں کے اور سامعین کے معیار کے مطابق علماء کا کام ہے گفتگو کریں۔ اگر عوام الناس ہیں، عام طبقہ ہے، تو اتنی پیچیدہ مشکل فلسفیانہ بحث نہ کریں کہ بیچارے بجائے دین کے قریب ہونے کے دین سے دور ہو جائیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں جو معاشرے میں عجیب ہے، یہ جو ہی محرم آتا ہے نا، محرم، سارے مسلمانوں کو نا کربلا کی تحقیق یاد آ جاتی۔ اسی طرح ایک صاحب تھے، پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے اس واقعے کے متعلق کچھ سوالات پوچھے، میں نے اپنے تھوڑے سی معلومات کے مطابق ان کو بتائے۔ میں نے کہا خیر ہے، آج یہ بڑے سوال پوچھ رہے ہو، بس میں دین کی مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، میں چپ کر گیا۔ حالانکہ میری یہ بات یہ بنتی تھی کہ دین کی پہلی دلچسپی یہ ہے کہ اپنے نماز روزہ تو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ صحابہ کہف کا کتا سفید تھا کہ کالا تھا، نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، نہیں پوچھے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے جو پوچھنا ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں، اور پھر جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر سب کو فکر لگ جاتی ہے کہ یا نا میلاد منانا ہے، نہیں منانا، جلوس نکالنا ہے، نہیں نکالنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ یار یہ باتیں مباح کے درجے میں ہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑی دینی اصطلاح ہے، اگر میں اس بھی بات کروں گا تو ایک نئی الجھن پیدا ہو جائے گی۔ تو لہذا ہم جو چیزیں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں، اور ہماری توجہ ان کی طرف ہے کہ جن کا کر لیا تو ثواب ہوگا، نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ تو لہذا اس ضمن میں ہمیں ذرا تھوڑی توجہ دین کی بنیادی باتوں پہ کرنی چاہیے جن کے متعلق اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ ادھر بات ہوتی نہیں ہے، ہم ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی پوچھ گچھ اور کوئی محاسبہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جس کو مطالعے کا شوق ہے وہ سیکھے، لیکن دیکھیں ہمارے بہت عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنے علامے فہامے ہو گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اتنے ایم فل و پی ایچ ڈی اسلامیات اور فلاں میں تحقیق، فلاں میں تحقیق۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال چاہیے، تحقیقیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان اور اعمال صالحہ چاہیے۔ یہ تحقیقیں قبر میں جانے سے پہلے دری کی دری رہ جانی ہے۔ اگر ان تحقیقوں پہ ہمارا عمل نہیں ہوگا تو ہماری توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کا علم سیکھیں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ دین کا علم سکھائیں۔ دوسری بات، یہ پہلے تو علم کے متعلقہ ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ نے فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت۔ اب یہ جو لعنت کرنا ہے نا، یہ بڑا سخت عمل، معمولی بات نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لعنت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی بعض مواقع پہ لعنت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلی بات جو علماء نے بیان کی، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اس کی ہوا سے چادر اڑ گئی، ہوا چلی نا، چادر اڑ گئی، اس نے ہوا کو لانتے ملامتیں کرنی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا نہیں، ہوا کو لعنت ملامت نہ کرو، یہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہے، اللہ نے چلائی ہے۔
تو لہذا اس میں نہ پڑھو. وہ پھر فرمایا جب کوئی بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے، اب میں دو حدیثوں کو ملا کر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ سے فرمایا جب کوئی شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے، یہ لعنت آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اوپر نہیں پہنچتی، دروازے بند، پھر واپس آتی ہے، اب زمین کے دروازے بھی بند. اچھا آپ دروازے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ اس سوال میں پڑ جائیں گے، پہلی بات پہ نہیں آئیں گے کہ لعنت نہ ہی کریں. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. بعض چیزیں ایسی ہیں امور شریعت کی جیسے اللہ کے نبی اور جیسے شریعت نے بیان کی، ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا. بس سوال جواب میں پڑھیں گے تو کام بہت خراب ہو. بزبان پیغمبر، بزبان قرآن، بس آمنت باللہ، بس بات ختم ہو گئی. اب زمین کے دروازے بند، اب کیا ہوگا؟ وہ لعنت جو بھیجی گئی ہے کسی ایک شخص کی طرف سے، اگر جس کے لیے بھیجی ہے وہ اس کا مستحق ہے تو اس کو پہنچ جائے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت بھیجی ہے اس کو واپس وصول ہو جائے گی، یعنی گھر کا مال گھر واپس آ جائے گا. اگر ہم نے لعنت بلا وجہ کسی پہ بھیجی تو اس حوالے سے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک تفسیر معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی کافر پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیا معلوم آخری حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا. پھر وہیں پہ ایک سوال پیدا ہوا، نبی علیہ السلام نے بھی لعنت فرمائی بعض اوقات کفار پہ، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے علم پہ تھا کہ حالت کفر پہ ہی. بہرحال یہ دو باتیں تھیں جن کو تفسیر کے ساتھ، باقی تو وہی باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور لعنت کی لعنت کرنے والوں نے، ہاں الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، وبینوا اور ظاہر کر دیا، جو سیدھے راستے پہ آگے توبہ کر لی، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوئے کہ ہم نے جو، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں یا میرے جیسے مولوی ہیں، انہوں کو یاد لوگوں کو بتا دینا چاہیے، ان کے پاس علم شریعت کا ہونا چاہیے، رجوع کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور جو حق کو چھپایا ہوا تھا، علم کو چھپایا ہوا تھا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس توبہ لے کے آتا ہے میں کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں کرتا، میں اس کو کبھی مینے نہیں مارتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، توبہ قبول کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں. إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مرے اسی حالت میں، اس حال میں تو کافر تھے. اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی ہیں وہ لوگ، ان پر اللہ کی لعنت. لیکن اللہ کافروں کے بارے میں کتنے سخت جملے فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے جو حالت کفر میں مر رہے ہیں. والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہے. والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ان پہ لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. کیونکہ جب موت آ گئی تو اب راستے اور اسباب توبہ سارے بند، اب مہلت کا معاملہ بھی ختم. اب کیا ہے؟ اس سے پہلے انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کا توبہ استغفار کرے، اپنے اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرے، اعمال بد سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك، یا رب العالمین قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے یا اللہ درگزر فرما. یا اللہ جو مسلمان کے بارے میں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے کی بخشش مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب پہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله